نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ قرآن کریم کا ایک اہم عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تقریباً 90 مقام بنتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب فرمایا ہے اور خاص احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ 88 مرتبہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ درمیان میں آیا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں درمیان میں ہے۔ اور ایک مرتبہ اشارتاً ہے سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 میں، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اہل ایمان۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ تو یہ 90 مقام بنتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں اور پھر کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ جامع انداز میں ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی دودھ وغیرہ دے دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرانے والا ہوں، بکریاں کسی اور کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بکری لا کے ہمیں دے دو کہ جو بغیر دودھ والی ہو۔ تو میں نے ایک بکری لا کے پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس میں دودھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، خود پیا اور مجھے پلایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری اپنی حالت پر واپس آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر غلام معلم، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس واقعے نے میرے اوپر اتنا بڑا اثر کیا کہ میں گیا اور بکریاں میں نے عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا بے انتہا شوق عطا فرمایا۔ قرآن سے مجھے بڑی محبت تھی، سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں جاتا تھا، قرآن کریم سیکھتا تھا، اور 86 صورتیں میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اور خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ مجھے صحابہ کی جماعت میں اپنے سے بڑا قرآن کا کوئی ماہر نظر نہیں آتا، اور اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ مجھ سے بڑا قرآن کریم کا ماہر ہے، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، اگر مجھے اپنے سے بڑا کوئی ماہر نظر آ جائے تو سواری پر بیٹھ کر کے قرآن حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ نے قرآن کی بڑی سمجھ عطا کی تھی ان کو۔ ان کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی خاص قسم کی نصیحت کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جہاں جہاں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ، تو اپنے کان کو خوب متوجہ کرو، بڑے غور سے اس کو سنو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ، یا تو اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی خاص چیز سے منع فرماتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے 2 شہر بسائے،
کوفہ اور بصرہ، یہ حضرت عمر کے دور میں بسے ہیں، دونوں فوجی چھاونیاں تھیں، بڑے مراکز تھے مسلمانوں کے۔ تو کوفہ کو جب آباد کیا اور وہاں مجاہدین تھے، وہاں بڑا سسٹم وہاں سے چلتا تھا، تو ان لوگوں کی تربیت کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا، اور وہاں کے لوگوں کے نام خط روانہ کیا کہ اے کوفہ والو، ابن مسعود کی مجھے اس وقت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے کر کے ابن مسعود کو تمہاری تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، یہ بڑا اہم عنوان ہے قرآن کریم کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خصوصی خطاب فرمایا ہے، اور بڑے اہم قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اوامر اور نواہی، کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کا بڑا اہم مضمون ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کو اختصار کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔